بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے خطبہ کے وقت کیسے بیٹھیں، یعنی جمعہ کا خطبہ کے دوران مقتدیوں کو کیسے بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیے، خطبہ کا امپورٹنس اور اس کے آداب سب کے نزدیک برابر ہیں، مگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ امام خطبہ کے دوران مقتدیوں کو دو زانو ہو کر بیٹھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، جیسے نماز کے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ خاص کر کے بریلوی مطبع فکر میں دیکھا گیا ہے۔ بریلوی مطبع فکر کے امام مقتدیوں کو خطبہ کے وقت دو زانو ہو کر بیٹھنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ اس طرح بیٹھنے کی کیا حقیقت ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے۔ یہ حضرت دارالفتح یعنی دعوت اسلامی سے ہیں اور خطبہ کے دوران کیسے بیٹھنا چاہیے بتا رہے ہیں۔ اب جمعہ وغیرہ میں چونکہ دو خطبے ہوتے ہیں تو اس کے بھی آداب مذکور ہیں۔ تو اس کے آداب کے اندر یہ ہے کہ جو مقتدی ہے وہ خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھے، تو خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور پہلے خطبے میں اپنے ہاتھ جو ہے باندھے، اور دوسرے خطبے کے اندر اپنے ہاتھ جو ہے اپنے رانوں کے اوپر رکھ لیں۔ تو یہ عمل جو ہے مستحب ہے، اچھا ہے، اور اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا تو بھی گناہ گار نہیں ہے۔ بہرحال حضرت نے بھی کہا کہ اس طرح بیٹھنا مستحب ہے، اچھا ہے، اور اگر اس طرح کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہرحال چلیے اس طرح بیٹھنے کی کیا حقیقت ہے، آگے علماء کرام کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ توجہ کے ساتھ جمعہ کے خطبوں میں ہاتھ باندھنا، جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنا اور دوسرے میں عطیات کی طرح رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عابد علی صاحب بھاولپور سے۔ یہ ثابت عمل نہیں ہے۔ جمعے کے پہلے خطبے میں بعض لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، دوسرے میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی تمیز سے بس دونوں خطبے ایک ہی طرح سے بیٹھ کے سننا چاہیے۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ جب یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں اس طرح بیٹھنا چاہیے جیسے تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص ہیئت کی طرف اشارہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ اصل میں خطبے جو ہوتے تھے سرکار نے جو فرمائے وہ دو تقریریں تھیں۔ پہلے سرکار ایک واعظ فرماتے، صحابہ کرام حلقہ بنا لیتے، قریب قریب آ جاتے، پھر سرکار بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر دوسرا واعظ فرماتے، اس کے بعد فرماتے اب صفحے بنا لے، تو وہ تتر بتر ہو جاتے، یعنی ہٹ جاتے، اور پھر وہ جلدی جلدی صفحے قائم ہو جاتی۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ تو بس یہ اصل تھا۔ اب ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے پہلے جب خطبہ ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں تشہد میں بیٹھ کر، اور مطلب کہ پہلے میں ہاتھ باندھ لیں گے، دوسرے میں ہاتھ کھولیں گے، یہ کوئی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور نکاح کے خطبے کے بھائی ویسے ہی ادب اور احترام ہے جیسے جمعے کے خطبے کا احترام ہے۔ اور یہ جو میں نے بھی کہا، جمعے میں اگر لوگ اس طرح بیٹھ رہے ہیں ان کو منع بھی نہ کریں، لیکن یہ کوئی سنت واجب نہیں ہے، جس طرح چاہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے عربی جمعہ خطبہ میں کیسے بیٹھنا چاہیے، پہلی تو بات یہ کہ یہ عربی جمعہ اور اردو جمعہ یہ لادہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اصل میں تو جمعے کے دو ہی خطبے ہیں، چاہے آپ عربی میں دے لیں چاہے اردو میں دے لیں۔ یہ جو تقریر الگ سے کی ہوئی ہے یہ بدعت ہے۔ میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے، جمعے کا خطبہ دینے کا اہل کون ہے، اس پہ میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ عربی خطبہ ہو یا اردو خطبہ ہو، وہ ایک ہی خطبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ علماء جو بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں یہ بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جمعے کی تقریر کھڑے ہو کے کی ہے، جو یہ عربی انہوں نے لادہ کی ہے۔ اسی عربی میں آپ نے کچھ عربی پورشن، باقی اردو، یعنی حمد اور صلات جو ہے وہ عربی میں پڑھیں گے، تقریر جو ہے وہ جس زبان میں آپ ہیں وہی کریں گے۔ ملیشیا میں ہے تو ملیشین میں کریں گے، چائنا میں ہے تو چائنیز میں کریں گے، اگر آپ یورپ میں ہے تو انگلش میں کر لیں۔ بیٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، یعنی جس طرح آپ سب لوگ میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، قبلہ رخ نہیں بیٹھنا۔ یہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ پہلے خطبے میں ایسے بیٹھنا ہے، دوسرے میں ایسے بیٹھنا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ آپ نے خطبے کے دوران ویسے ہی بیٹھنا ہے جس طرح کوئی تقریر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ صرف اس میں نبی علیہ السلام نے احتبا کرنے سے منع کیا ہے جمعے کے خطبے میں، کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے یوں بیٹھنا سے، صرف جمعے کے خطبے میں۔ ویسے یوں بیٹھنا سنت ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حرم مکہ کے اندر خانہ کعبہ شریف کے سین میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے احتبا کر کے، لیکن جمعے کے خطبے کے دوران آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا، چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں، دوزان بیٹھے، جس طرح مرضی بیٹھے۔ یہ جو مشہور کیا وہ سب فضول ہے، کوئی نہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں۔